بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ آئی ڈی ایف نے غلطی سے 3 اسرائیلی ہوسٹیجز کو ہلاک کر دیا۔ تل ابیب میں بڑے پیمانے پر مظاہرے، فوری جنگ بندی اور ڈیل کا مطالبہ۔ نتن یاہو پر ملکی اور غیر ملکی دباؤ بڑھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا سانحہ ناقابل برداشت ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ظالمانہ حملے، ہاسپٹل کے باہر مریضوں اور زخمیوں کو بلڈوزر سے کچل دیا گیا۔ لبنان سرحد پر لڑائی، حزب اللہ نے کہا فلسطین کوس کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مغربی کنارے میں کئی جگہ اسرائیلی فوج کی کارروائیاں، جھڑپیں، کئی گرفتار۔ ایران میں موساد ایجنٹ کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ کویت کے امیر شیخ نواف کا 86 سال کی عمر میں انتقال، 83 سالہ شیخ مشال نئے امیر۔ انڈیا اور عمان نے جوائنٹ ویژن سے کیا اتفاق، مودی اور سلطان ہشام کی ملاقات، دونوں ملک کئی شعبوں میں تعاون کریں گے۔ پارلیمنٹ گیس اٹیک کیس میں 7واں ملزم مہیش کماوت گرفتار، اصل ملزم کو پناہ دی تھی۔ تلنگانہ اسمبلی میں ریونت ریڈی اور کے ٹی آر میں تکرار، گورنر کے خطاب پر بحث۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں غلطی سے 3 اسرائیلی ہوسٹیجز کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد تل ابیب میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے اور نتن یاہو حکومت کے خلاف ناراضگی بڑھی۔ سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ آئی ڈی ایف نے یہ بات مانی کہ اس نے 3 اسرائیلیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو فلسطینیوں کی قید میں تھے۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ یہ واقعہ شجاعیہ علاقے میں پیش آیا۔ ترجمان نے کہا کہ علاقے میں تلاشی مہم کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کی لاشوں کا معائنہ کیا گیا اور کنفرم کیا گیا کہ وہ اسرائیلی شہری ہیں جن کا حماس نے 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران اغوا کر لیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ فوج شوٹنگ کے حالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ان تینوں اسرائیلیوں کی پہچان کر دی گئی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، تل ابیب اور دوسرے مقامات پر ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ 129 اسرائیلی ہوسٹیجز کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے اور ایک سمجھوتا کرے۔ ایک قیدی کی بہن نے کہا کہ اس خوف سے میں مری جا رہی ہوں کہ ہمارے رشتہ داروں کا کیا ہوگا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری ڈیل کرائی جائے۔ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے فوج کے ہاتھوں غلطی سے 3 اسرائیلیوں کی ہلاکت کو ناقابل برداشت سانحہ قرار دیا۔ نتن یاہو پر ہوسٹیجز کے رشتہ داروں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے دباؤ ہے۔ ان ہلاکتوں کے بعد اسرائیل کے اندر اور باہر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے 71ویں دن بھی حملے جاری رہے۔ ہفتے کو غزہ پٹی میں کئی مقامات پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ ان حملوں میں کئی گھر تباہ ہو گئے۔ فلسطینی تنظیموں نے بتایا کہ وہ پوری طاقت سے مزاحمت کر رہی ہیں اور دشمن کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ کمال عدوان ہاسپٹل کے ایک حصے کو تباہ کر دیا گیا۔ ہاسپٹل کے انکیوبیٹرز میں اب بھی 12 بچے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ نارتھ غزہ میں بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے، جہاں 14 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ خان یونس میں ایسے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو حملوں میں مرنے والے فلسطینیوں کے جنازوں میں شریک تھے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی بلڈوزرز نے غزہ کے ہاسپٹل کے باہر کئی بیماروں اور زخمیوں کو کچل دیا جو وہاں پر ٹینٹس میں رہ رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے کہا ہے کہ نارتھ غزہ میں 2 اسکولوں پر حملوں کے دوران 25 فلسطینی فائٹرز ہلاک ہوئے اور 50 کو گرفتار کیا گیا۔
غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 18,787 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 50,897 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں 288 فلسطینی اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں جاں بحق ہوئے اور 3,300 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر کے حملوں میں 1,200 اسرائیلی مارے گئے تھے، پہلے یہ تعداد 1,400 بتائی گئی تھی۔ اسی مدت کے دوران 450 فوجی مارے گئے ہیں، جملہ زخمی اسرائیلیوں کی تعداد 8,730 ہے۔ زمینی لڑائی میں بھی اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے IDF سپاہیوں کی تعداد 119 ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیلی کیبنٹ نے مدد پہنچانے کے لیے غازہ کے تمام راستے کھولنے کی تجویز کو منظوری دی ہے۔ دفتر وزیر اعظم نے یہ بات بتائی۔ عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیل پچھلے مہینے کی ڈیل کے مطابق 200 ٹرکس کو بھیجنے کا پابند ہے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے کہا کہ وہ فلسطین کاز کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، حزب اللہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مسلسل حملے کر رہی ہے۔ لبنان سرحد کے قریب حزب اللہ اور اسرائیلی سپاہیوں کے بیچ مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ ہفتے کو بھی تازہ لڑائی میں 2 اسرائیلی فوجی لبنان سرحد کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل آرمی کے ریڈیو نے یہ بات بتائی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کئی فلسطینیوں کو دھاووں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ یہ دھاوے جریکو، نابلس، بیت لحم اور دوسرے مقامات پر کیے گئے۔ رام اللہ کے پاس بھی ایک آپریشن کیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بتایا کہ مغربی کنارے میں ہفتے کو کم سے کم 16 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے اپنا دورہ ختم کرنے سے پہلے رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بات چیت کی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ حماس کی جگہ فلسطینی اتھارٹی غازہ کے معاملات چلائے۔ الجزیرہ کے ایک جرنلسٹ سمیر ابو دقہ اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ خان یونس میں پیش آیا۔ درجنوں لوگوں نے ان کے جنازے میں حصہ لیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے کم 59 فلسطینی جرنلسٹ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایک ایجنٹ کو پھانسی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ واقعہ مڈل ایسٹ میں تناؤ کے درمیان پیش آیا ہے۔ فلسطینیوں اور حزب اللہ کی مدد کے علاوہ حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے مغربی ملک ایران پر کافی تنقید کر رہے ہیں۔ حوثیوں نے حالیہ دنوں میں باب المندب کے قریب ریڈ سی میں کئی جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے کریں گے جب تک غزہ کے لوگوں کو کھانا، پانی، دوائیں اور ضروری چیزیں نہیں پہنچائی جاتی۔ اسرائیلی ایجنٹ کو زاہدان کی جیل میں پھانسی پر چڑھایا گیا۔ اس کی پہچان نہیں کی گئی، لیکن عہدیداروں نے بتایا کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ایران کے سستان بلوچستان صوبے میں ایک دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں ایک دن پہلے 11 پولیس آفیسرز ہلاک ہوئے تھے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز کے ترجمان نے کہا کہ عالمی ادارہ اس حملے کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان سے سرگرم ایک تنظیم جیش العدل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الصباح کا 86 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ نومبر میں انہیں کسی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ شیخ نواف 2020 میں کویت کے امیر بنے تھے۔ اس سے پہلے وہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ کویت ٹیلی ویژن پر انتقال کی خبر دی گئی اور قرآنی آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ شیخ نواف کو 2006 میں ان کے سوتیلے بھائی شیخ صباح الحمد الصباح نے کراؤن پرنس مقرر کیا تھا اور ستمبر 2020 میں شیخ صباح کے انتقال کے بعد انہوں نے امیر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی تھی۔ شیخ نواف کویت کے مرحوم حکمراں شیخ احمد الجابر الصباح کے 5ویں بیٹے تھے۔ انہوں نے 25 سال کی عمر میں حوالی صوبے کے گورنر کی حیثیت سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ بعد میں وہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع بنے۔ اس دوران کراؤن پرنس شیخ مشال احمد الجابر الصباح کو نیا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی عمر 83 سال ہے۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ پارلیمنٹ گیس اٹیک معاملے میں ایک اور ملزم مہیش کماوت کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کماوت حملے کی سازش میں شامل تھا۔ اسے دہلی کی ایک عدالت نے 7 دن کے پولیس ریمانڈ میں دیا۔ بتایا گیا کہ پوچھ تاچھ کے بعد اسے گرفتار کیا گیا۔ وہ پارلیمنٹ پر حملے کے دن دہلی آیا تھا۔ حملے کا اصل ملزم اور ماسٹر مائنڈ للت جھا راجستھان میں مہیش کے ٹھکانے میں رکا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ مہیش 4 ملزمین کے موبائل فونز کو ٹھکانے لگانے کا ذمہ دار ہے۔ دہلی پولیس نے بتایا کہ مہیش نیلم دیوی کے ساتھ بھی ربط میں تھا، جس نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا تھا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے عمان کے سلطان ہشام بن طارق سے نئی دہلی میں بات چیت کی۔ دونوں نے سمندری تعاون، تجارت، سرمایہ کاری، خلا اور فائنینشیل ٹیکنالوجی جیسے شعبوں کے بارے میں بات چیت کی۔ خارجہ سیکرٹری ونے موہن کواترا نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے دہشت گردی کے مسئلے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے انرجی سیکیورٹی، خاص طور پر گرین انرجی کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ عمان انڈین اوشن کے علاقے میں ایک اہم پارٹنر ہے۔ عمان میں انڈینز کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے اور دونوں کے بیچ اس سال $12.5 بلین کی تجارت ہوئی ہے۔ انہوں نے علاقے اور عالمی مسائل پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔ دونوں لیڈرز نے انڈیا عمان جوائنٹ ویژن سے بھی اتفاق کیا۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے جس میں 8 سے 10 شعبوں میں پارٹنرشپ کو بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ ان شعبوں کا تعلق سمندری سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی، خلا، ڈیجیٹل پیمنٹ، صحت، ٹورزم، ہاسپٹالٹی، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی سے ہے۔ دونوں ملکوں نے کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ انڈین نیوی صومالیہ کے ساحل کے قریب ایک جہاز کی ہائی جیکنگ کے بارے میں خبروں اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انڈیا کے ایک جہاز نے اس سلسلے میں ایک پیغام بھیجا ہے۔ ایک کارگو جہاز کی طرف سے مدد کے لیے ایک کال ملا ہے۔ یہ مالٹا کا جہاز ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔ کیرالہ میں کووڈ کی ایک ذیلی شکل JN1 پائی گئی ہے جس پر فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شکل تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ صحت عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ یہ شکل سب سے پہلے ستمبر میں امریکہ میں پائی گئی تھی۔ تلنگانہ اسمبلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی اور BRS لیڈر تارک راما راؤ کے درمیان لفظی جھڑپ ہوئی۔ گورنر کے خطاب پر بحث کے دوران تارک راما راؤ نے چیف منسٹر کے ایک ریمارک پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ریونت عوام کے ذریعے چیف منسٹر نہیں بنے بلکہ انہیں دہلی سے نامینیٹ کیا گیا۔ اس پر ریونت نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ کس پارٹی نے ایک NRI کو لا کر پارٹی صدر بنایا۔ ایک دن پہلے گورنر کے خطاب میں کہا گیا تھا کہ تلنگانہ کو ایک ڈکٹیٹر حکومت سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ مجلس کے اکبر الدین اویسی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کو چاہیے کہ وہ پرانے شہر کو نئے شہر کی طرح ترقی دے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کمپٹیٹیو ایگزامز اردو میں رکھے جائیں۔ مجلس کے فلور لیڈر نے وقف جائیدادوں کے بارے میں CBCID اور آلر انکاؤنٹر کی تحقیقات کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ IDF نے غلطی سے 3 اسرائیلی ہوسٹیجز کو ہلاک کر دیا۔ تل ابیب میں بڑے پیمانے پر مظاہرے، فوری جنگ بندی اور ڈیل کا مطالبہ۔ نتن یاہو پر ملکی اور غیر ملکی دباؤ بڑھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا سانحہ ناقابل برداشت ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ظالمانہ حملے، ہاسپٹل کے باہر مریضوں اور زخمیوں کو بلڈوزر سے کچل دیا گیا۔ لبنان سرحد پر لڑائی، حزب اللہ نے کہا فلسطین کاز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مغربی کنارے میں کئی جگہ اسرائیلی فوج کی کارروائیاں، جھڑپیں، کئی گرفتار۔ ایران میں موساد ایجنٹ کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ کویت کے امیر شیخ نواف کا 86 سال کی عمر میں انتقال، 83 سالہ شیخ مشال نئے امیر۔ انڈیا اور عمان نے جوائنٹ ویژن سے کیا اتفاق، مودی اور سلطان ہشام کی ملاقات، دونوں ملک کئی شعبوں میں تعاون کریں گے۔ پارلیمنٹ گیس اٹیک کیس میں 7واں ملزم مہیش کماوت گرفتار، اصل ملزم کو پناہ دی تھی۔ تلنگانہ اسمبلی میں ریونت ریڈی اور KTR میں تکرار، گورنر کے خطاب پر بحث۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔